السلام علیکم جی، ویلکم ٹو ایپی اسٹوری۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتسم میرب کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو اسے بتاتا ہے کہ تم زندہ ہو۔ کہتی ہے شکریہ بتانے کے لیے، اور وہ اٹھتے ساتھ ہی کہتی ہے کہ جتنا میں تم سے دور بھاگتی ہوں اتنا ہی تم میرے پاس پاس رہتے ہو۔ اور اس میں وہ کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے کا، میں مجبوری میں تمہیں لے کے آ گیا تھا، مجھے یہاں لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اٹھ کے وہ اس کو یہی بات بولتا ہے کہ تم میری ذمہ داری ہو، میں اپنا نام خراب نہیں کرنا چاہتا کہ میری ہونے والی دلہن ایسے بیمار ہو گئی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس پہ وہ کہتی ہے میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تو وہ کہتا ہے اگر اتنا تم میں غرور ہے تو تم جا کے گھر والوں کو بولتی کیوں نہیں ہو؟ جس پہ اسے تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کو دیکھنے لگتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا ہے میری تکلیف ہے، تمہارا کوئی غرض نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب تک تمہارے گھر والے نہیں آ جاتے میری طرف سے تم مر جاؤ یا اللہ کو پیاری ہو جاؤ، جس پہ اسے بہت تکلیف ہوتی ہے سن کے۔ ایسے میں اس کا باپ آ جاتا ہے میرب کا، اور وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ وہ اس کو روتے ہوئے کہتی ہے کہ بابا ایسے میں ہاسپٹل آ گئی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہاں پہ وہ اس کی ماں کو طعنہ دیتی ہے، ماں بیگم، کہ ہماری بچیاں ایسے نہیں کرتی جیسے تمہاری بچی کی تربیت دکھا رہی ہو تم۔ اور یہ کہتی ہے اللہ کرے وہ مر جائے، لیکن ماں بیگم کہتی ہے کیا کہا؟ تو وہ کہتی ہیں کچھ نہیں۔ یہاں پہ باپ بیٹی کے بیچ میں یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو، آپ مجھے مجبور کر رہے ہو یہاں سے جانے کو۔ اس کا باپ کہتا ہے بیٹا تم ایک ہاں کر دو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جس پہ وہ باپ کا پھر ایک بار سے ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ لوگ مجھے اپنا سمجھتے ہی نہیں ہو۔ یہاں پر حیا صاحبہ پھر کہتی ہیں کہ میری تکلیف میرے دل پہ تکلیف ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں تو اس کو کہوں گی کہ وہ مر ہی جائے، جس میں وہ اسے کہتی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہاں پر کالج میں اس کا جو دوست ہوتا ہے وہ دوستوں سے پوچھتا ہے کہ میرب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، تم رابطہ کرو۔ تو وہ کہتی ہے تمہاری یہ حالت اس نے کر دی تھی سالگرہ پہ، اس کے باوجود تم اس سے رابطہ کرنا چاہتے ہو، خود ہی وہ رابطہ کر لے گی۔ یہاں ماں بیٹی کے بیچ میں بھی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ بیٹا تم مان جاؤ، اس گھر میں تمہاری عزت اس سے شادی کرنے پہ ہے۔ یہاں ماں بیگم اور انور کے بیچ میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جائیداد کا وارث مرتسم ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تمہیں شادی کرنے کے لیے میری شرط ماننی پڑے گی، تب جا کے میں اپنی پوری جائیداد تمہارے نام کروں گا۔ یہ بات بتانے کے لیے مرتسم کے پاس ماں بیگم آتی ہے اور کہتی ہے یہ دیکھ لو، انور نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا، اب وہ لڑکی نہیں صرف ایک جائیداد کی مالک بھی ہے جو کہ میں اس گھر میں لانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتا ہے اب آپ یہ کام کرو گی مجھ سے ہاں کروانے کے لیے، جو کہ غلط ہے۔ وہ کہتا ہے میرا فیصلہ وہی رہے گا۔ یہاں پہ میرب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں بھاگنے کے لیے کیا کر سکتی ہوں، جس پہ مجھے کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تمہاری ٹانگ ہی ٹوٹے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایسے کچھ بھی نہیں کروں گی، تم اپنی خیر بناؤ، جس پہ وہ پھر غصہ کر کے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی بالکل نہیں کرنا چاہتا، اور تمہارے لیے تو میں اپنی جان بھی کیا ایک قطرہ خون کا بھی نہ دوں، اگر اتنی ہو تم تو جا کے گھر والوں سے بات کرو۔ میرب پھر آ کے گھر والوں کو کہتی ہے کہ چلو میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی، اور میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں ان کے فیصلے کی غلام نہیں ہوں۔ جس پہ ماں بیگم سارے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس بار ماں بیگم کہتی ہیں کہ تم کچھ بولو، جس پر میرب اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگتی ہے، تو اس کا باپ کہہ دیتا ہے میں تمہارا کچھ نہیں لگتا، تمہارا باپ میں نہیں ہوں۔ جس پہ وہ حیران رہ جاتی ہے، رونے والا منہ بنا لیتی ہے اور کہتی ہے آپ ایسا کر رہے ہو صرف اس لیے تاکہ میں مرتسم سے شادی کر لوں، لیکن اس کا باپ کہتا ہے بیٹا یہی سچ ہے۔ انور پیچھے سے بولنے لگتا ہے تو وہ کہتی ہے آپ چپ کریں، میں اپنے باپ سے بات کر رہی ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر رہی۔ وہ اپنے باپ کو کہتی ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولو کہ آپ میرے باپ نہیں ہو، جس پہ وہ کہتا ہے یہی سچ ہے، اور یہ سچ ایک دن کھلنا ہی تھا۔ پھر وہ کہتی ہے میں کون ہوں، لاوارث ہوں؟ تو انور کہتا ہے نہیں، تم میری اور میری بیوی کی بیٹی ہو، جس کو وہ تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن ماں بیگم پھر بھی کہتی ہیں کہ تمہیں سمجھانا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ تمہاری بیٹی رہی ہے اور تمہاری بات مانے گی۔ اور یہی بات بولتا ہے اس کا باپ اس کے منہ پہ کہ اب تم میری بیٹی نہیں رہی ہو، جس پہ میرب کا باپ کہہ دیتا ہے مبارک ہو انور، تمہیں تمہاری بیٹی مل گئی ہے، آج سے تم اس کے باپ ہو اور میں اس کا کچھ نہیں لگتا۔ جس پہ انور رو پڑتا ہے، لیکن ماں بیگم دل میں کہتی ہے لو بھئی یہ تو ایموشنل ڈرامہ شروع ہو گیا۔ میرب صاحبہ پھر گھر آ کے کمرے میں آ کے رونے لگ جاتی ہیں، اور وہاں پرانی بڑی تصویر کو دیکھ کے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے کہتی ہے میں تو وہی ہوں، لیکن سب کیوں بدل گئے ہیں۔ وہ روتے روتے ساری باتوں کو یاد کرتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا۔ یہاں پہ حیا کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ ہم سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی گئی ہے، جس پہ اس کی بہن کہتی ہے کہ اب تو اس کی شادی ہونی چاہیے۔ ماں بیگم سن لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس پہ وہ کہتی ہے کہ اب تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ کس لڑکے کا ذکر ہو رہا ہے، اور سوچ سمجھ کے بتانا ہوگا۔ جس پہ حیا بول پڑتی ہے کہ مرتسم سے میں ہی شادی کیوں نہیں کر سکتی، جس پہ اسے تھپڑ پڑتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تمہاری زبان چلاکی ہی وجہ ہے کہ تم اس سے شادی نہیں کر سکتی، اور اس کی شادی تمہارے اور میرے کہنے سے نہیں ہونی، ان کا رشتہ ان کی پیدائش پہ طے ہو چکا تھا۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔